وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 10. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم سے ہر شے کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے، بس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہنے کے لیے جنات عدن میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے، اور ان کے آباء و اجداد سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولاد و ذریت سے جو نیک ہوں انہیں بھی ان کے ساتھ داخل فرما. بے شک تو ہی غالب بڑی حکمت والا ہے. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اور ان کو برائیوں کی سزا سے بچا لے، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا سو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی تو عظیم کامیابی ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 10. لفظی ترجمہ، ان الذین کفروا، جو کافر ہیں، ینادون، ان کو پکار کے کہا جائے گا، لمقت اللہ، اللہ کی ناراضگی زیادہ تھی، اکبرو بڑی تھی یعنی زیادہ تھی، من مقتکم انفسکم، تمہارے اپنے نفس کی ناراضگی سے. استدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف تو تم انکار کر دیتے تھے. سامعین کرام، تھوڑا سا
مضمون تھوڑا سا توجہ سے سننے کا ہے کہ یہ ناراضگی جو تھی اس کا کیا مراد ہے۔ بہرحال ایک تھوڑا سا میں مضمون اس سے پہلے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور خالق ہے، مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، اور اس نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا۔ ایک بہت بڑی حکمت کے تحت اس نے یہ کائنات بنائی ہے، نمبر 1۔ اور اس کا غرض یعنی اس کا محور جو ہے کائنات کا وہ انسان ہے۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے دیگر تمام مخلوقات پر۔ یہ قرآن کا مضمون ہے، اور یعنی یہ محور کائنات ہے، اور اس کو یہ تمام کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہے۔ سامنے کرام وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب یہ انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے لیے ایک مقصد متعین کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں کیا، اس کو عقل اور فکر اور شعور اور قوتیں، ارادہ اور اختیار دے کے اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا کہ بھئی دیکھو تمہیں میں پیدا کر رہا ہوں، اور تمہیں میں اپنی طرف آنے کی دعوت بھی دوں گا پیغمبر کے ذریعے، اور پیغمبران کرام جو ہے میری طرف آنے کا راستہ بتائیں گے، جس کی جو میں نے ہدایت کے تحت میں نے ہدایت نازل کی ہوگی، اس پہ عمل کرنے کا طریقہ بھی تمہیں بتائیں گے۔ اور وہ آیت اب آپ پڑھ لیں کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ یعنی انسان کو حقیقت سے آگاہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ اور عقل دے کے اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہے کہ جس کا جی چاہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند کر لے اور اس کو اپنی منزل بنا کے اس کے راستے پر چل پڑے۔ تو جس نے اب یہ حدیث کا مضمون ایک آپ کو میں ضرور بتاؤں گا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، یہ حدیث ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا، یعنی اس کو اپنی طرف آنے کی توفیق دے گا اور چاہے گا کہ یہ بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ اور جس نے ناگوار جانا اللہ کی ملاقات کو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا، یعنی اس کو پھر توفیق نہیں دے گا۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ہم ہر ایک کو توفیق دیتے ہیں، ان کو بھی اور دائیں ہاتھ والوں کو بھی، بائیں ہاتھ والوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ یہ سامعین کرام نوٹ کر لیں، دنیا کا عرصہ جو ہے یہ مہلت کا وقت ہے، یہ اپنے ارادے اور اختیار سے زندگی گزارنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب موت آتی ہے تو انسان سے وہ اختیار مہلت سلب کر لی جاتی ہے، مہلت ختم ہو جاتی ہے، اختیار بھی سلب کر لیے جاتے ہیں تمام۔ اب پھر وہ بے اختیار بن جاتا ہے جیسے کہ پہلے بے اختیار تھا، تو اس کے بعد کوئی اصلاح احوال کی گنجائش نہیں رہتی موت کے بعد جو ہے سامعین کرام۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ایک مکمل ایک نظام قائم کیا انسان کی سہولت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ انسان کو موقع فراہم کیا جائے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی ہدایت سے بھی نوازتا ہے اور توفیق بھی دیتا ہے۔ اب اگر انسان اپنی مرضی سے، تھوڑی توجہ سامنے کا، اگر اب انسان اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات تسلیم کر لیتا ہے، آخرت کی کامیابی کو اپنی ترجیح بنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین لے آتا ہے اور اللہ ہی کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب اور معبود بنا لیتا ہے اور اللہ کے راستے پر ایک رہنما کی رہنمائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق چل پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ جو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ مزید
راضی ہوتا رہتا ہے، خوش ہوتا رہتا ہے، اپنی رحمتیں اس پر برساتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آتا ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ داخل ہو جاؤ، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی، اور میرے خاص بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بہرحال لیکن اگر کوئی انسان اس کے برعکس پیغمبر کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف جب اس سے ملتی ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے اور ظاہر کو ترجیح دے دیتا ہے، آخرت کو ترجیح نہیں دیتا، دنیا کو اپنی دنیاوی زندگی کی ترجیح بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل نہیں بناتا، لیکن ظاہری نعمتوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو اگر کسی نے ایسا فیصلہ کر لیا، اور میں یہاں یہ ضرور یہ بات کہوں گا سامعین کرام کہ ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، دنیا کے بارے میں دھوکہ لگ گیا ان کو، پھر یہ ہوا ہے کہ انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے ظاہر دنیا کا انتخاب کر لیا ہے، یعنی ظاہری کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے، اپنی عقل اور دانش کو استعمال کر کے ظاہری دنیا کو ترجیح بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، من اعرض عن ذکری، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا ہے کھلے طور پہ کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے انکار سے راضی نہیں ہے۔ یہاں تو اس سے اللہ تعالیٰ، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں، یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں یعنی کئی مباحث ہیں سامعین کرام، اور اس میں ایک موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ استدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے، ناشکری کی روش اختیار کر لیتے تھے اور انکار کر دیتے، حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ یعنی سامعین کرام دیکھیں، ایمان ہے کیا چیز؟ استدعون، ایمان کی طرف دعوت، ایمان کی طرف دعوت کون دیتا ہے؟ پیغمبر کی ذات دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ان آمنوا بربکم فآمنا، ایک دعوت دینے والا آیا کہ بھئی اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو ضرور وضاحت کروں گا اس بات کی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہر چیز کے معنی ہم نے محدود کر دیے ہیں، اور اس کو محدود کر دیا ہے، معنوں کو محدود کر دیا ہے۔ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، خاص طور پہ میں اس وقت ایمان باللہ کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان باللہ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اور سچی بات اگر آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم ایمان کے معنی تک سے واقف نہیں ہیں کہ ایمان ہے کیا۔ دیکھیں، ایمان لفظی طور پہ ایک یقین کا نام ہے۔ ایمان عربی کا لفظ ہے، اور یقین جو ہے وہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یقین سے، کہ ایمان اور یقین۔ تو یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ، یعنی یہاں ایمان کا مطلب، ایمان کی طرف دعوت کیا ہے سامعین کرام؟ ہم اس کا معنی بھی محدود کر کے رکھتے ہیں۔ ایمان کی دعوت یہ ہے کہ مسلمان بن جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، لیکن پھر اس کی تفصیل سے نہ ہمیں بتایا جاتا ہے عام طور پہ، نہ ہم خود اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان باللہ کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ خیر، میں اپنی طرف سے تھوڑا سا آپ کو اس کی تشریح کر دوں۔ ایمان باللہ حقیقت میں یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو اپنی حقیقت پر، نمبر ایک۔ تھوڑی سی میں تفصیل سے بات بتا رہا ہوں کہ آپ کا اپنے اوپر ایمان ہو اور یقین ہو کہ ہاں، میں جو ہوں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی ایک پھونکی ہوئی روح ہوں، کیونکہ ظاہر جسم تو سامنے کرام اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے، یعنی حقیقت ہمارے انسان کی حقیقت اس کا ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ اس ظاہر جسم میں روح رہنے کے لیے آئی ہے چند دن تک، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اب ایمان کی دعوت یہ ہے کہ بھئی اے انسان، تم دنیا میں رہنے کے یعنی جب تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے بھجوایا ہے، لیکن تمہارا مقصد حیات جو ہے وہ ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، اور اللہ تمہاری منزل ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا تمہارا رب ہے۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا راستہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں وہ نہیں پہنچتے۔ تو اللہ منزل ہے۔ سامعین اکرام، ایمان کیا ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ ہاں میری منزل اللہ ہے، آپ کا یہ یقین ہو کہ میری ترجیح دنیا نہیں زندگی گزارنے کی بلکہ آخرت ہے، آخرت کی کامیابی کا یقین ہو آپ کے دل میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی منزل ہو۔ اور پھر اس کے لیے پھر یعنی طریقہ کار کیا ہے کہ رضائے الہی کو آپ اپنی دنیاوی زندگی کا نصب العین بنا لیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جینا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے قرآن کی صورت میں۔ پھر میں آپ کا یہ یقین ہو کہ قرآن پر عمل کا صحیح طریقہ وہ ہے جو میرے نبی نے مجھے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور کا آپ اتباع کریں، آپ کو حضور کا اسوہ حسنہ پر کامل یقین ہو کہ ہاں یہ میرے لیے ہے، میرے لیے اس میں نمونہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے لیے اس میں نمونہ ہے اور میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ کا یہ پورا یقین ہو۔ یہ ایمان باللہ کی جو تھوڑی سی تفصیلات ہیں سامعین کرام، یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ایمان باللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو یا آپ یہ کہیں کہ میں مانتا ہوں یا مانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک اللہ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ سامنے کرام، جو کلمہ طیبہ ہے، جو ہماری کامیابی کی ضمانت ہے اور دلیل ہے، اس کا کلمہ کیا ہے؟ وہ کون سی بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اقرار کریں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ آپ اس بات کا اقرار کر لیں، مان لیں، تسلیم کر لیں۔ اب جو دنیا دار لوگ ہیں سامنے کرام، تو وہ کلمہ توحید کو سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ دنیا دار کون ہے؟ جن کا یقین ظاہر پہ ہے، باطن پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے۔ اور دنیا دار وہ شخص ہے جو ظاہر دنیا سے محبت کرتا ہے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتا ہے۔ اب جب وہ یہ توحید کی پکار سنتا ہے، چاہے پیغمبر کی زبان سے ہو، چاہے نائب پیغمبر کی زبان سے ہو، اس کا دل جو ہے یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ظاہر دنیا کے دھوکے میں آ چکا ہے اور ظاہر دنیا ہی کو وہ اپنی منزل بنا چکا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہوتا ہے، توحید کی آواز سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ پیغمبر کے دیکھیں معاذ اللہ ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، پیغمبروں کو جھوٹا کہا گیا ہے، پیغمبروں کو شاعر کہا گیا ہے، پیغمبروں کو مجنون کہا گیا ہے۔ یہ سارے خطابات جو ہیں ملتے رہتے ہیں سامعین کرام۔ آج بھی اہل حق کو اگر مخالفت کا سامنا نہ ہو تو وہ اہل حق نہیں ہے سامعین کرام۔ یقیناً حق کے مخالفین ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، اور ہر زمانے میں حق تعالیٰ کی طرف بلانے والے بھی موجود ہوتے ہیں سامعین کرام۔ اب یہ اہل حق یا وارثان نبی یا علماء
امت جو ہے جب یہ فریضہ انجام دیتے ہیں تو بعض لوگوں پہ یہ دعوت جو ہے یہ بہت یعنی اس کا رد عمل کے طور پہ یعنی وہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ حقیقی ایمان کی طرف اگر آپ کسی کو دعوت دیں تو وہ شخص اگر دنیا دار ہے تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے گا، بلکہ نفس کی یعنی اس کو برا جانے کا، اس دعوت کو برا جانے کا، دل سے برا جانے کا۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں آج بھی علماء حق جو ہے اس کی قدر و منزلت نہیں ہوتی، عام لوگ جو ہیں ان کی اس طرح قدر نہیں کرتے جس طرح کے ہونی چاہیے، اور وہ قدر تو ہم اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں کرتے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے میرے خیال سے سورہ زمر میں یہ گزر چکا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ۔ بہرحال اس آیت کی طرف میں یعنی اس کے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا کہ اے کافرو، دنیا میں جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اس کے بارے میں ناگواری محسوس کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی جو ناگواری تھی وہ اس سے زیادہ تھی، یعنی اس کا درجہ زیادہ تھا اور اس کے اثرات بہت گمبھیر ہیں تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رضامندی یہ بہت بڑی چیزیں ہیں سامنے کا۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا یعنی اصل میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامنے کرام، یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نہ رضامندی کا خیال رکھتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، نہ اس کا خیال رکھتے ہیں، نہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی نہ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل جو رضا ہے وہ ہم اپنے نفس کی چاہتے ہیں۔ عام عوام کی میں بات کر رہا ہوں، ہم اپنے وہ کہتے ہیں نا وہ کھا لے اور پی لے اور جی لے، یا مزے کرو، مزے لو، مزے اڑاؤ، اور بس یہ یعنی سیر و تفریح اور کھانا اور پینا اور یہ بنگلے اور محلات اور یہ اکاؤنٹس اپنے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، اور حق کی آواز پہ ہم یعنی نفس میں تنگی محسوس کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ دو قسم کے معنی ہیں۔ پہلا معنی تو اس کا یہ ہے کہ ہم سے کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے حق کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ بھئی دنیا میں جب تمہیں حق کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم ناراض ہوتے تھے، حق کی دعوت پیش کرنے والوں پہ ناراض ہوتے تھے اور حق کی دعوت پہ ناراض ہوتے تھے، اس سے زیادہ درجہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے تھا۔ چاہیے یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے اور اپنے آپ کو ناراض کر لیتے، کیونکہ اپنی ناراضگی کا درجہ اتنا نہیں تھا۔ اگر تم حق داعیان حق کی آواز کو سن کے اس پہ لبیک کہتے، اس کے نتیجے میں اگر تمہارے نفس کو تنگی محسوس کرتی تم اس کو برداشت کر لیتے، اس کو قبول کر لیتے، کیونکہ اگر تم نفس کو ناراض نہیں کرتے، خوش کرنا چاہتے ہو، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کہیں بڑی ہے، کہیں یعنی اس کا درجہ بہت یعنی اس کے اثرات بہت زیادہ خراب ہیں۔ پھر رب کی ناراضگی جو ہے وہ بجائے خود ایک بہت بڑی بلا ہے، مصیبت ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے تو وہ اس کا درجہ، اس کی ناراضگی یعنی اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ اگر ہم یہاں اپنے آپ کو ناراض کر دیں، اپنے نفس کو ناراض کر دیں، معاشرے کو ناراض کر دیں، یار دوست کو ناراض کر دیں، اللہ کی رضامندی حاصل کر لیں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بچا لے گا، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے بالفرض، تو پھر یہ ہے کہ وہ قیامت اور پھر وہ ناراض رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں ناراض ہو وہاں خوش ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں اگر ہم نے
اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کی ناراضگی کے راستے پر چلیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کو راضی کر لیں، لیکن اگر ہم نے اس کی ناراضگی کا راستہ اپنا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہدایت کے خلاف زندگی گزاری، اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، آخرت کو اپنی ترجیح نہ بنایا، پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور پھر ناراض رہے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کریں، بہت اہمیت کی بات ہے۔ ہم تو یعنی جو ہمارا قومی رویہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم رب کو ناراض کرنے کی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں ہم ظاہری نفسانی خواہشات کے بلبوتے پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمارا نصب العین نہیں ہے، یا اللہ کو راضی کر لینا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہم تو بس من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی ہماری منزل بن چکی ہے، اور دنیا ہی میں ہم یعنی دنیا ہی کے لیے سرگردان پھر رہے ہیں۔ اس حالت میں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ یہاں ناراض ہو جائے گا پھر ہماری دنیا بھی یعنی ذلیل و خوار ہو کے گزرے گی روحانی طور پہ، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں اور اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال میں ترجمہ کرتا ہوں، کچھ مضمون رہ گیا ہو تو میں بتا دوں گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ناشکری کی روش اختیار کر لی۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے یعنی انکار کیا لفظی لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو ایسی ترجمہ ایسا بتاؤں گا کہ آپ سمجھ جائیں۔ دیکھیں ایک ہی بات ہے، ناشکری کی اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی روش آپ نے اختیار نہ کی تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اللہ کو راضی کرنے کی روش سے انکار کر رہے ہیں، عملاً نفس کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ینادونا، قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا، پکارا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ کی ناراضگی کا درجہ بہت زیادہ بڑا تھا تمہارے اپنے نفس کی چھوٹی سی ناراضگی سے۔ استدعون الی الایمان، جبکہ تمہیں بلایا جاتا دنیا میں ایمان کی طرف، اللہ کی طرف دعوت۔ ان آمنوا باللہ وحدہ، ابھی یہاں آئے گا اذا دعی اللہ وحدہ کے الفاظ آ رہے ہیں اگلی آیت میں۔ تو وہ تمہارے اپنی ناراضگی سے رب کی ناراضگی بہت زیادہ تھی، تم نے اپنے آپ کو ناراض نہ کیا اور اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ فتکفرون، جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف تو تم انکار کر دیتے تھے۔ تو وہ پھر قیامت کے دن کہیں گے، اے رب امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ فہل الی خروج من سبیل، کیا یہاں سے اس عذاب سے نکلنے کی کوئی راستہ ہے؟ تو راستہ تو نہیں ملے گا انہیں۔ تو یہاں مضمون یہ ہے، امتنا اثنتین، 2 مرتبہ موت کا کیا مطلب ہے سامعین کرام، اور 2 مرتبہ زندگی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، کنتم امواتا فاحیاکم، قرآن کا مضمون ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے میں کر رہا ہوں۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ مرجعکم ثم یحییکم ثم الی، ایسے کوئی آیت ہے لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دی۔ کنتم، تم نہیں تھے، یعنی ہماری یہاں 2 مرتبہ موت سے مراد سامعین اکرام، ایک تو وہ حالت ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے جسمانی طور پہ، نیست تھے، نیست سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہست کر دیا، ہماری کوئی وجود نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کوئی یہ قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت دی۔ یہ 3 مراحل تو ہمارے سامنے ہیں، اس کا مشاہدہ ہے۔ چوتھا جو ہمارا زندہ کرنا ہے دوبارہ، اس کا مشاہدہ ہم روز قیامت کر لیں گے۔ تو وہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی 2 مرتبہ موت دی،
ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ بہرحال تھوڑا سا مضمون رہتا ہے سامعین کرام، فاعترفنا بذنوبنا، اس پہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ ترجمہ سنا دیں۔ ان الذین کفروا، جو کافر ہیں، ینادون، ان کو پکارا جائے گا روز قیامت، لمقت اللہ، بے شک ناراضگی اللہ کی، اکبر من مقتکم انفسکم، تمہاری اپنی ناراضگی سے کہیں بڑھ کے تھی۔ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں پکارا جاتا ایمان کی طرف تو تم انکار کر دیتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ Those who disbelieved will be addressed. The loathing of God is greater than your loathing of yourselves, for you were invited to the faith, but you refused. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔